میں خالو کی دکان پر کام کرتا تھا اور اکثر ہی کھانا لینے ان کے گھر چلا جاتا۔ آج بھی جب میں کھانا لینے گیا تو اچانک بات سے آنے والی آوازوں نے میری جان نکال لی۔ میں نے ایک بات میں جا کر دیکھا تو خالہ نے مجھے اندر کھینچ لیا اور میرا نام جابر ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میں ایک دکان پر ملازمت کرتا ہوں۔ چھوٹی عمر سے ہی میں کام پر لگ گیا تھا اور محنت مزدوری کی وجہ سے ایک مضبوط جسم کا مالک ہوں۔ قیوم خالو میرے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے والدہ کے توسط سے رکھا تھا، اس لیے میں نے انہیں خالو کہتا ہوں۔ 3 سال پہلے میں صرف 14 سال کا تھا تو ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ تب سے اب تک پوری دیانتداری اور محنت سے کام کر رہا ہوں اور اب تک خالو کی شفقت ہمیشہ شامل رہی ہے۔ مجھ پر ان کا اعتماد بھی مثالی تھا۔ قیوم خالو کی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے ان کے گھر آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ گھر کے لیے تمام سودا سلب میں ہی پہنچا کر آتا تھا اور گھر سے دوپہر کا کھانا بھی میں ہی لے کر دکان پر آتا تھا۔ یعنی خالو قیوم کے گھر میں میرا آنا جانا ایک فیملی ممبر کی ہی طرح تھا۔ خالو خود تو قریب 50 سال کی عمر کے تھے، جبکہ خالو کی بیوی 35 کی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 14 سال، چھوٹی 11 اور بیٹا 6 سال کا تھا۔ میرا ہر روز کا معمول تھا کہ میں گھر کے لیے تمام سودا سلف لے کر جاتا اور واپسی پر آتے ہوئے گھر سے کھانا لاتا۔ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا یہ معمولات ایسے ہی چلے آ رہے تھے اور شاید ایسے ہی چلتے رہتے، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی ہر لحاظ سے بدل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں معمول کے مطابق سودا سلف لے خالو کے گھر پہنچا تو میرے 2-3 دفعہ دستک دینے کے باوجود کسی نے تو نہ جواب دیا اور نہ ہی گیٹ کھولا۔ میں نے گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میں گیٹ سے اندر گیا اور گیٹ کو ویسے ہی بند کر دیا۔ چونکہ میرا گھر میں آنا جانا پہلے بھی تھا، اس لیے میں بلا جھجک باورچی خانے کی طرف سامان رکھنے کے لیے چلا گیا۔ ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا، میں باورچی خانے کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے باورچی خانے کی دوسری جانب بنے غسل خانے سے خالہ کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی اور انہوں نے مجھے روک لیا۔ میں نے اس جانب دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور خالہ دنیا جہان سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی اور اس حالت میں بہت عجیب ہو رہی تھی، بالکل دیوانگی کی سی حالت۔ خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر جیسے سکتہ سا چھا گیا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ باقی سارا جسم بھی پتھر کی طرح ساکت۔ ایسا منظر، وہ بھی حقیقی اور اتنے قریب سے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو میں نے دیکھ لیا تھا میرے جسم کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ میرے کان اور ماتھا انگاروں کی طرح تپنے لگے۔ پتہ نہیں میں اتنی دیر ایسی کیفیت میں بت بنا کھڑا رہا۔ ہوش تب آیا جب سامان کے بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرے۔ تبھی شاید خالہ نے بھی میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور کچن میں آ گیا۔ سامان رکھ کر میں ادھر کچن میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا تھا اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو خالہ میرے قریب کھڑی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تو میری آنکھیں آنسوں سے بہنے لگے اور میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں میری غلطی یا کوئی خواہش نہیں تھی۔ خالہ نے کہا اچھا غلطی سے ہوا۔ میں تقریباً گڑا گڑاتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا اس میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن خالہ شاید کچھ اور منصوبہ بنا کر، مجھے لگا کہ شاید وہ میری ایسی حالت سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اچھا تیری مرضی نہیں تھی تو میں تو بس ہاتھ جوڑے خالہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کی التجا ہی کرتا رہا۔ خالہ نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا
तुम्हें माफ़ी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से खाला की तरफ देखा पर मुंह से कुछ नहीं बोला, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि माफ़ी के लिए शर्त क्या। खाला चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए खाला बोली, ये चीज़ तुम्हारे पास है, इसे अभी बाहर निकाल कर मुझे दिखाओ। मैं पीछे हटा और फिर से इल्तिजा करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फिर से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, माफ़ी मांगते हुए। मैंने खाला अनजाने में मुझसे गलती हुई, मेहरबानी फरमाकर माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। खाला मेरी जानब सरकते हुए मेरे हाथ पकड़कर बोली, अगर माफ़ी चाहिए तो मैं जो कहती हूँ वैसा करो, अगर नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे जिस्म से तो जैसे रूह ही निकल रही थी, बस रोए ही जा रहा था, डर से पूरा जिस्म लरज़ रहा था। खाला फिर बोली, असल में देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो चीज़ है कैसी है और मेरे पास ऐसी चीज़ क्यों नहीं। देखो, मैं झूठ नहीं कहती, मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है, मुझे बस दिखा दो, तुम्हें माफ़ कर दूँगी। मैं इतना बच्चा तो नहीं था जो खाला की इस बात का यकीन कर लेता कि उनको इल्म नहीं। ये इनकी बातों का मैं जान चुका था कि मेरी खाला मेरे साथ खेल खेलना चाह रही हैं और अपनी बात पर इसरार करती रही। अचानक खाला ने कहा, तो मैं जो कहती हूँ तुम वो नहीं मानोगे। चलो ठीक है, ना मानो, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और मैं जैसे बुत बन गया था, मेरे जिस्म की तमाम हरकत जैसे थम सी गई। मैं अब इनकार की हदूद से निकल आया। खाला ने मुझे जैसे ही अपने तजर्बे की बिना पर अंदाज़ा कर लिया था कि मेरी मताफ़त का बंध टूट चुका है, इसलिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर मैंने खुद को हालात से दायरे पर छोड़ दिया था और मेरा रोना बंद हो गया था, जबकि मुझे लग रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठ रहा हूँ। मैं एक ऐसे नशे के शहर में झगड़ा जा रहा हूँ जिसे ना मैं पहले जानता था और ना ही पहले मैंने चखा था। मेरा खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मैं इस नए खेल से लुत्फ़ लेने लग गया। खाला बोली, पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। मैंने जवाब दिया, नहीं खाला, कभी नहीं। वो बोली, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे आज सब सिखा दूंगी और दिखा भी दूंगी। ये कहते खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं भी किसी गुलाम की तरह उनके साथ कमरे में जाकर एक कोने में लगकर खड़ा हो गया। अरे वहाँ क्यों खड़े हो, इधर मेरे पास आओ। ये कहते हुए खाला ने मुझे तकरीबन घसीट ही लिया। खाला की बाछी खुली हुई थी, जैसे किसी बच्चे को खेलने के लिए इसका मनपसंद खिलौना मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। खाला भी ऐसे ही मेरे साथ खेलना चाहती थी और मैं मुकम्मल उसकी दस्तरस में था। खाला मुझसे दुगनी उम्र की ज़रूर थी, लेकिन उसने खुद को बड़े सलीके से संभाल रखा था। बल्कि सच ये है कि उसने वक्त भी नहीं लगता था कि 3 बच्चों की माँ है और उसकी बड़ी बेटी जो 14 साल की है, उसका रंग भी खूब निखरा हुआ और जिल्द बेदाग थी। मैं तो था ही गुलाम, जैसे जैसे वो कह रही थी वैसे वैसे मैं किए जा रहा था। शाबस, ऐसे ही खाला की आवाज़ अब बिखर रही थी। उसके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं मफ़हूम समझ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। मुझे लगा जैसे मैं आसमानों में पहुंच गया हूं, जैसे हवाओं में तैर रहा हूं। हकीकत में लुत्फ़ की इस मंज़ल को बयान ही नहीं कर सकता कि मैं इस वक्त सरूर की किस मंज़ल पर था। अचानक मैं आसमानों से धीरे धीरे ज़मीन पर आने लगा। मैं बेड पर गिर सा गया। खाला के चेहरे पर मुतपन सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अब डर लग रहा था कि खालू को क्या कहूँगा कि इतनी देर कहाँ लगा दी। मैंने अपने डर का जिक्र खाला से भी किया तो खाला ने फ़ौरन कहानी तैयार कर ली। अगर खालू पूछे तो उसे कह देना कि खाला की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने दवाई लेने भेज दिया था और खाना भी तैयार नहीं था, जिस वजह से देर हो गई। वजह और कहानी माकूल थी। खाना लेकर दुकान पर पहुंचा तो ग्राहकों का इतना रश नहीं था और खालू को पूछने पर से पहले तैयार हुई कहानी सुना दी। खालू ने भी उसे ही सच समझा और खाना लेकर खाने लगे। मैं आज होने वाले इस वाक़े से शर्मसार था। खुद मैं अजीब सा बदलोक लग रहा था। मैं खुद को एक लड़के की बजाय पुख्ता मर्द महसूस कर रहा था। जबकि खालू पर मेरी नज़र जाती तो खुद से शर्म आती कि मैंने इनसे नमक हरामी की है। खाला का सरापा और इसके वाक़े के तमाम पहलू किसी फिल्म की तरह दिमाग में चल रहे थे।
باقی تمام وقت کے کام کے ساتھ ہی یہی خیالات میرے دماغ پر حاوی رہے۔ اگلے دن کھانا لینے گیا تو خالہ کافی کھلی کھلی اور خوش دکھائی دے رہی تھی، اور آج ان کے روح پہلے سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ میں نے زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا۔ مجھے خالو کے ساتھ بد اعتمادی اور بددیانتی پر پشیمانی بھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی میں خالہ سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ خالہ مجھے بڑے پیار سے اور محبت سے مسکراتے ہوئے دیکھی جا رہی تھی۔ میں کھانا لے کر نکلنے لگا تو خالہ نے بنا بات کیے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کیا بات ہے میرا راجا، آج اتنا افسردہ کیوں ہے؟ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف اتنا کہہ پایا، کوئی بات نہیں۔ خالہ نے کہا، جابر، کل تم نے مجھے جو راحت دی میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچو، تم جوان ہو اور سمجھدار بھی، تم نے میری ضرورت پوری کی، اب میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہی کہتے ہوئے خالہ نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو خالہ نے کہا، بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا اور دوسری سوچ کو دماغ میں جگہ نہیں دینی، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خالہ نے سوالیہ انداز سے بات کی تو میں نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں جی کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم اتنے خاموش کیوں ہو۔ خالہ نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی اکتا رہا تھا۔ جابر، تم اس بڈھے کے لیے زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا خالہ واقعی میرے دل تک پہنچ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے خالو سے بددیانتی کی۔ اس شرمساری سے نکلنے کے لیے خالہ نے مجھے کافی باتیں کی اور مجھے اس پر قائل کر لیا۔ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی جس کو خالو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اس بددیانتی نہیں کی۔ ہر انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے اور اس گنونے کھیل کو جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد ہم اس راستے کے مسافر بنتے چلے گئے۔ خالہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی تیار ہوتی، میرے جاتے ہی ہم ہلا گلا کرتے اور میں کھانا لے کر دکان پر چلا جاتا۔ اب مجھے عادت سی ہو گئی تھی، میں انتظار کرتا کہ کب وقت آئے اور میں کھانا لینے جاؤں۔ ایک دن کھانا لینے گیا تو خالہ نے کہا کہ جابر ایسی نہیں، کسی دن وقت نکالو تاکہ ہم بھرپور انجوائے کر سکیں۔ لیکن اب میں خالہ سے اس قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے گناہ پر بہت زیادہ شرمسار تھا۔ میں نے کہا، میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو خالہ نے کہا، چلو پھر میں ہی ترکیب کرتی ہوں۔ دوسرے دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے، اگر تم 4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھال لو اور ہمارے گھر آ کر رہ لو تو میں تمہارے خالو کو دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو خالہ بتانے لگی کہ خالو کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں کافی بیمار ہے، لیکن خالو دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کو نہیں جا سکا۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھرو تو میں تمہارے خالو سے بات کر لوں گی۔ میرا دل تو نہیں کیا لیکن میں نے حامی بھر دی۔ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے کوئی دشوار نہیں تھا۔ خالہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے خالو سے بات کرتی ہوں، لیکن وہ اگر کل سے تمہیں پوچھے تو اسے ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے سے باخبر ہو، بلکہ ایسے ظاہر کرنا کہ یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن دکان پر خالو نے مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکوں گا، تو میں نے خالو کو یقین دلایا کہ فکر کی بات نہیں، کام کو ایمانداری سے سنبھالوں گا۔ خالو بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جابر پتر، دکان کو اتنی پریشانی نہیں، اصل میں گھر میں بھی کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں 3-4 دن کے لیے اگر کہیں جاؤں تو کیا تم ہمارے گھر رہ لو گے؟ خالو نے گویا اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں خالو کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جیسے میں نے کہہ دیا کہ آپ کا حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے خالو کو مطمئن کر دیا اور خالو کے چہرے سے بھی لگا جیسے بوجھ ان کے سر سے اٹھ گیا ہو۔
سب کچھ سمجھنے کے لیے خالو نے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور جب تک وہ نہ آئے میں ان کے گھر پر ہی رہوں۔ اس دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کو خوشخبری سنائی اور بتایا کہ خالو سے میری کیا بات ہوئی۔ خالہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد خالو نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کی اور بتایا کہ وہ 2-3 دن اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے، اور مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں۔ میں اگلی 3 راتیں خالو کے ہاں ہی ٹھہروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ انہی خواب و خیال کی دنیا میں مگن رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہ سکا۔ میں صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 2 جوڑے کپڑے کے بیگ میں ڈالے تمام دکان پر رہا۔ دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ایک ہوٹل سے منگوا لیا۔ شام دکان بند کر کے خالو کے گھر پہنچا تو خالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فرش پر بیٹھی اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی اور لڑکا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ خالو نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی رقم خالہ کو دی۔ پھر خالہ نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ میں کھانا کھا چکا تھا تو خالہ کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خالہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا ہی گھر سمجھو۔ فائزہ خالہ کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظر اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ تمام بچے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی تھی۔ فائزہ 14 برس سے کچھ ماہ اوپر کی تھی اور کافی سمجھدار بھی، اس لیے اسے پتا تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے اور میں ان کے گھر رہوں گا جب تک ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا، اس لیے وہ نارمل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ جبکہ مائرہ نے ماں سے کافی سوال کیے کہ میں آج ان کے گھر کیوں آیا ہوں۔ خالہ نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے، اس لیے وہ بھی اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ فہد کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ گیا اور مجھ سے کھیلنے لگا اور کھیلتے کھیلتے میری گود میں ہی سو گیا۔ خالہ اسے میری گود میں سے لینے کے لیے میرے قریب آئی، جھکی۔ میری نظر غیر ارادی طور پر فائزہ کی طرف اٹھ گئی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کا میرے اتنے قریب جاگنا دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ خالہ نے بڑی اچھی پرفیوم لگا رکھی تھی جس کی خوشبو نے مجھے معطر کر دیا تھا۔ خالہ فہد کو اٹھاتے ہوئے بولی، جابر تم بھی آؤ، تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور خالہ کے پیچھے چل پڑا۔ خالہ نے پہلے تو فہد کو اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لٹایا، پھر ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، باتھ روم کا تم کو پتہ ہی ہے کہ کہاں ہے۔ جب تک تم یہاں ہو تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے خالہ نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی انہیں مسکراہٹ سے جواب دے رہا تھا۔ کمرہ اور بستر دیکھنے کے بعد ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جب تک بچے جاگ رہے تھے ہم کسی قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ دونوں جانب امنگیں تڑپ رہی تھیں، لیکن ہمیں بہرحال ان مچلتی امنگوں کو ابھی قابو میں رکھنا تھا۔ ہم دونوں نے ہی کمال ضبط سے ان پر قابو پا رکھا اور خالہ اور میں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ مائرہ اسکول کا کام ختم کر کے اب ٹی وی دیکھنے میں محصور ہو گئی۔ جب رات کے 9 بجے خالہ نے فائزہ اور مائرہ کو سونے کا کہہ کر ٹی وی بند کر دیا، میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا، بس لڑکیوں کو مطمئن کرنا تھا۔ سونے کا وقت ہو گیا، میں بستر پر آ کے لیٹ گیا اور خالہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے تصورات میں کھو گیا۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ خالہ جیسی خوبصورت عورت مجھ پر فدا تھی اور میری مالی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے خالہ کا حلیہ نظر آیا۔ جابر سو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اچھا ہو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ خالہ مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے آئی۔ میں تو بس خالہ کا غلام تھا، وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی میں ویسے ویسے ان کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ خالہ عجیب سا ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر کافی بے تاب ہو رہا تھا، لیکن ایک دم سے میرے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا۔ نہ جانے رب کے حضور میری کون سی بات پسند ہو گئی تھی کہ مجھے اس گناہ سے کرنے سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ جب کبھی ایک غیر محرم عورت اور مرد تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس دن میں خالہ کی ایک بات بھی نہ مان سکا۔ ایک دم میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں فوراً حاجت کے بہانے باتھ روم کی طرف گیا اور کئی دیر تک اپنے اوپر پانی گراتا رہا۔ میں کسی بھی طرح کر کے خالہ کے چنگل سے بچنا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے ایک نے ایک بندے کا واقعہ یاد آیا کہ جس میں ایک حسین ترین عورت
ایک نیک آدمی کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں جا کر خود پر گندگی لگا لیتا ہے اور کسی بھی حال میں اپنا ایمان جانے نہیں دیتا۔ پہلے جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں اس پر بھی بہت زیادہ شرمندہ تھا اور اب اپنے رب سے معافی کا طلبگار تھا، لیکن اب وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے خود پر گندگی لگائی اور باہر نکل آیا۔ جب خالہ نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ میرے قریب نہ آ سکی اور میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح میں نے پچھلے 2 دن بھی خالو کی دکان پر گزارے اور بڑی مشکل سے گزارے۔